ہر خاص و عام کو علم ہے کہ تزادستان کا ہر شخص تبدیلی چاہتا ہے، کوئی سیاستدان ہے یا کوئی عسکری خان، کوئی تاجر بھائی ہے یا نوکری پیشہ بابو، ہر کوئی ملک کے حالات سے غیر مطمئن ہے، چاہتا ہے کہ ملک کے حالات میں مثبت تبدیلی آئے۔ تبدیلی پر مجموعی اتفاق رائے کے باوجود تبدیلی کے طریقہ کار اور اس کی تشریح کے بارے میں شدید اختلافات ہیں۔ عسکری خان اور حکومتی خان سمجھتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو جائے، عوام میں خوشحالی آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپوزیشن بھائی کا خیال ہے کہ ان کی حکومت چلنے دی جاتی، سازشیں نہ ہوتی تو تبدیلی دستک دینے والی تھی۔ ان سب آراء میں سب سے دلچسپ آواز ان لوگوں کی ہے جو مذہبی یا سیاسی تبدیلی کے نام پر انقلاب کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کچھ سیاسی انتہا پسندوں کی رائے میں مقتدرہ کے خلاف انقلاب پنپ رہا ہے، جبکہ بعض مذہبی اصلاح پسندوں کی سوچ ہے کہ یہاں کے مسئلوں کا حل اسلامی انقلاب ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ طاغوت یعنی مغربی تہذیب کے خلاف آخری جنگ کی آمد ہے۔ میری ناقص رائے میں ابھی دور تک کسی انقلاب کی توقع نہیں۔ حکومتوں میں تبدیلی یا چہروں کی تبدیلی تو پہلے بھی ہوتی رہی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن جس انقلاب کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں وہ سراب محسوس ہوتا ہے۔ تزادستان کے ابتدائی دنوں سے ہی پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی بات شروع ہوئی، قرارداد مقاصد لائی گئی، لیکن جب 1956 کا دستور بنا، 1962 کا مارشل لاء لائی، آئین بنایا، پھر 1973 کا ایک متفقہ منشور بنا، تو ان سارے دساتیر میں کہیں بھی اسلامی انقلاب سمویا ہوا نظر نہیں آیا۔ البتہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے نعروں اور اسلامی انتہا پسندوں کے لائے عمل میں اسلامی انقلاب اور جہاد کی باز گشت ضرور سنائی دیتی رہی۔ میری طالب علم کے زمانے میں یہ رائے 1973 کے آئین کو جب مولانا مودودی، مولانا مفتی محمود اور مولانا شاہ احمد دورانی کے ساتھ ساتھ صوبائی اور قومی اسمبلی سیاسی جماعتوں کی تائید مل گئی اور چاروں ناچار مقتدرہ نے بھی اس کا حلف اٹھانا شروع کر دیا، تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان کی منزل اب کوئی انقلاب نہیں، صرف اور صرف آئین پر مکمل عمل درآمد ہے۔ زمانۂ طالب علمی میں جامعات میں اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے حق میں جذباتی اور عقلی دونوں طرح کی دلیلیں دی جاتی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا تھا مغربی جمہوریت سے الگ ایک پورا سیاسی اور معاشی نظام ہے جس کا نفاذ ہونا چاہیے، لیکن 75 سالہ تاریخ میں کئی بار مذہبی جماعتوں کو مخلوط حکومتوں اور صوبائی حکومتوں کا حصہ بننے کا موقع ملا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جماعت اسلامی کے وزراء کہتے رہے کہ اسلامی نظام کا پورا خاکہ بنا ہوا ہے، بس اس پر صرف عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی تمام بڑی مذہبی جماعتیں اور مکاتب فکر بینکوں کے معاشی نظام اور ملک کے سیاسی نظام کو پوری طرح تسلیم کر چکے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماضی کے سب مکاتب فکر آئین کو ریاست چلانے کا واحد حل تسلیم کرتے ہیں، تو کبھی القاعدہ کے ایمن الزواری کا کتاب چاہ جاتا ہے جو پاکستانی آئین کو غیر اسلامی قرار دیتا ہے، اور کبھی کوئی نیا مذہبی اصلاح پسند آ کر دوبارہ سے عام لوگوں کی مذہب سے محبت کا فائدہ اٹھا کر اپنی ایک نئی دکان کھول لیتا ہے اور پھر سے اسلامی انقلاب کا خواب دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ماضی میں مسلمانوں کے جذبات بھڑکا کر افغانستان اور امریکہ میں جہاد کا اعلان کرتے رہے، کیا ان جنگوں سے مسلمانوں کو اجتماعی فائدہ ہوا یا نقصان؟ میری رائے میں اس سے نقصان ہوا۔ اگر ریاست پاکستان نے یا مسلمانوں نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کا راستہ جنگ نہیں، علم اور ٹیکنالوجی میں مقابلہ ہے۔ جب تک علم اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہم ساری جنگیں ہاریں گے۔ اگر ہمیں انقلاب کے جھوٹے خواب دکھائے جاتے رہے تو اس کا مطلب ہمیں جمہوریت سے دور رکھ کر عاملیت اور پپائیت کے حصار میں بند کرنا ہے۔ تزادستان کا دستور 56 اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ جمہوری، اسلامی اور سماجی بہتری کا حامل ہے۔ اس میں اگر کمی ہے تو اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال تو پارلیمنٹ کے ذریعے اجتہاد تک کے قائل تھے۔ تزادستان میں بہت سوچ سمجھ کر آئین کو ترتیب دیا گیا اور یہ دنیا کے بہت سے جمہوری ممالک کے دساتیر سے بہت بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس آئین پر اس کی روح کے مطابق کبھی عمل نہیں کیا، کبھی فوج، کبھی عدلیہ اور کبھی اہل سیاست نے اس کی خلاف ورزیاں کی۔ پاکستان کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں انقلاب ہی سے ہی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، میرا ان سے اختلاف ہے۔ انقلاب خونی ہوتے ہیں اور ان میں مخالف رائے کو روند کر اور کچل کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں ہم اختلافات کے باوجود آگے بڑھتے رہے، اب بھی آگے بڑھتے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی مڈل کلاس اور اکثریت کپتان کے ویژن سے متاثر ہے۔ میری رائے میں دراصل کپتان لوگوں کی آدرشوں کا ترجمان ہے جو لوگ سوچتے تھے کہ وہ کہاں رہتا ہے کہ وہ کہتا رہا ہے۔ چنانچہ بنیادی طور پر ملک کی لیڈرشپ مڈل کلاس کی سوچ کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ فی الحال عمران خان اس سوچ کا نمائندہ ہے، لیکن اگر کپتان نے سوچ سے روگردانی کی یا لوگوں کے آدرشوں کو عملی شکل نہ دی تو تب بھی مڈل کلاس اپنے آدرشوں کے مطابق کوئی نیا لیڈر ڈھونڈ لے گی اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک لوگوں کی خواہش کے مطابق ریاست میں تبدیلیاں نہیں آ جاتی۔ وقت آ گیا ہے ہر خاص و عام، مقتدرہ اور عوام اور سیاستدان اور اصلاح پسند اس بات کو ماننے کہ ملک کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ متفقہ آئین ہی ہے۔ عدلیہ آمرانہ اور عوام مخالف تشریحات کی بجائے جمہوری آزادیوں اور عوامی خواہشات پر مبنی ترقی پسندانہ راستے کھولے تاکہ آئین کے اندر لوگوں کو
جو حقوق حاصل ہیں ان کے ثمرات ان تک پہنچے۔ انقلاب کی کنفیوزڈ آوازیں ہمارے جمہوری اور آئینی راستے کو کھوٹا کر رہی ہیں۔ فی الحال ریاست کو سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مفاہمت اور مصالحت کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ پارلیمان یہ راستہ بخوبی نکال سکتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں اسی فورم پر مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ مستقبل کے سیاسی منظرنامے کے لیے سیاسی جماعتیں ایک نئے چارٹر پر متفق ہو جائیں جس میں عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے متفق کا عہد کیا جائے۔ مقتدرہ کو بھی پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنے آئینی کردار تک محدود رہنا چاہیے۔ اصل بات ہے ہم متفق آئین کے ذریعے ضرورت العمل تو بنا چکے ہیں، اب مسئلہ صرف اس کو تقدیس دینے اور اس پر مکمل عمل کرنے کا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ملک کے مسئلوں کا حل انقلاب نہیں، صرف اور صرف دستور ہی ہوتا ہے۔